جناب صدر محترم، علماء کرام، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج یہ نشست جو مسلم پسند اللہ بورڈ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، اس کے ایجنڈے میں 4 باتیں آپ کے سامنے ہیں اور 5واں نمبر پر دیگر امور باجازت صدر۔ میں آپ کی خدمت میں 2 باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ہو چکا ہے لیکن باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق کا مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے، اس پر بہت کافی گفتگو ہو چکی ہے، اچھے خیالات لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ شیعہ پسند اللہ بورڈ اس سلسلے میں احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 3 طلاق، تو ظاہر ہے اسلام کے ماننے والوں میں فرقے بہت ہیں، ان فرقوں میں ہمارا نام بھی ہے، لہذا ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلام طلاق کے مسئلے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں وزیر اعظم ہند کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب بھی اسلامی کوئی مسئلہ آئے تو اس میں آپ شیعہ پسند اللہ بورڈ سے رجوع کریں، کیونکہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ فلاں فرقے کی بات، تو اسی فرقے کو حق ہے بولنے کا، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ اسلام کی یہ بات، تو پھر جو اسلام کا سچا ماننے والا ہوگا وہ ضرور پروٹیسٹ کرے گا، ضرور احتجاج کرے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے اسی لیے کہا ہمیں اس سے متعلق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے آپ سے جواب مانگا ہے، سرکار سے جواب مانگا ہے کہ پسند اللہ بورڈ کے بارے میں طلاق کے بارے میں آپ اپنی رپورٹ دیں گے، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، لیکن خیالات کے اظہار سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام 3 طلاقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ گفتگو کروں۔ آپ بخاری شریف، جس کو مسلمان اپنی مستند کتاب مانتے ہیں، یعنی قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب سمجھتے ہیں، اس کتاب کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں لکھا ہے، غالباً صفحہ مجھے یاد نہیں لیکن شاید 25 یا 26 صفحے کے اوپر 3ری جلد میں یہ بات ہے کہ طلاق 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ دیا جائے گا تو وہ طلاق مانا جائے گا، یعنی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوگا۔ تو بھائی اگر آپ ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں تو بخاری شریف ہی کا کہنا مان لیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے ایک جاننے والے نے ایک مرتبہ مجھ سے آ کے کہا مولانا غضب ہو گیا۔ آپ غور کیجئے، یعنی کہ میں مزاحن بات نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں گھر پہنچا، کھانا نہیں پکا تھا، میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ طلاق ختم ہو جائے تو میرے ساتھ آ جائیے، طلاق ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی صورت بتائیے۔ ہم نے کہا اچھا فرنگی محل جائیے اور جانے کے بعد ان سے یہ پوچھئے کہ صاحب ہم نے ایسا کیا تو کیا کریں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گئے، پوچھا انہوں نے کہا طلاق ہو گیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ مولانا سے اتنا پوچھ لیجئے گا کہ اگر طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتا ہے تو کیا نکاح 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 کہہ دینے سے نکاح ہو جائے گا؟ بھائی جس طرح اسلام مساوات کا نام ہے، اسلام عدل کا نام ہے، اگر اسلام میں 1 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گا تو یہ اسلام کی عدالت کے خلاف ہے کہ نکاح نکاح کہنے سے نکاح نہ ہو۔ اس لیے
ہم حکومت وقت کو اور عالیہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، لہذا اگر کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو اس فرقے کے حوالے سے بات کریں تو ہم نہیں بولیں گے، لیکن جب اسلام کی بات آپ کہیں گے تو پھر ہمارا بولنا واجب ہوگا، چونکہ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں۔ میرے عزیزوں، میں کس انداز میں اپنے برادر محترم خطیب اکبر کا ذکر کروں، اس لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے شیعہ پسند اللہ بورڈ کو قائم کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج ہم اسٹیج سے بول رہے ہیں، اگر وہ شیعہ پسند اللہ بورڈ کو قائم نہ کرتے تو خیر آج ہم اظہار خیال نہ کر پاتے۔ 2005 میں ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے کہ پسند اللہ بورڈ کیسے بنا، لیکن بنا۔ اور بننے کے بعد آپ غور کیجئے، مسئلہ طلاق موضوع بہت ہیں، لیکن میں بہت مختصر لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم فقہ جعفریہ جو ہے اس میں طلاق کے لیے بہت گنجائش ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا طلاق کے مسئلے میں کیا عورت پر ظلم کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو اختیار نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ شریعت نے عورت کو اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر وہ طلاق کے بارے میں طلاق لینا چاہتی ہے تو نکاح سے پہلے، آپ غور کیجئے، میں اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اسلام نے کہا ہے کہ ہم تمہیں بھی حق دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم طلاق سے پہلے اس بات کو منوا لو، یعنی لڑکے سے اس بات کا حق لے لو کہ اگر ہمارے تمہارے نہیں بنے گی تو ہم خود طلاق حاصل کر لیں گے۔ بتائیے اسلام نے کیا عورت کے ساتھ ظلم کیا؟ لیکن نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت نکاح سے پہلے یہ مطالبہ کیا جائے، یہیں لکھنؤ کی بات ہے، ایک موقع کے اوپر میں اور مولانا حسن صاحب نکاح پڑھ رہے تھے، یہ کہا گیا، لڑکی والوں نے کہا کہ صاحب ہمیں وہ حق دلوا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم طلاق لے سکیں۔ ہم نے لڑکے والوں سے بات کی، ہم نے کہا بھائی وہ یہ طلاق کا مسئلے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ حق مل جائے، تو لڑکے والوں نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ حق نہیں دیں گے۔ اب آپ بتائیے اسلام نے یہ ظلم کیا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو حق نہیں دیا، آپ حق کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے برادر محترم خطیب اکبر نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نکاح نامہ مرتب کیا، اور ظاہر سی بات ہے، میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اکثر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگوں نے نکاح نامہ جو بنوایا ہے اور خطیب اکبر نے جو بنایا ہے وہ بہت طولانی نکاح نامہ ہے، بڑا طولانی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا زندگی بھر کے سفر سے اچھا ہے کہ کچھ دنوں سفر کر لیں، یعنی زندگی بھر اگر رونا ہے تو روئیے، نکاح نامے پر عمل نہ کیجیے۔ لیکن اگر کچھ نکاح نامے میں یہی تو ہے کہ اتنے گواہ ہوں، اتنے لوگ ہوں، اتنے شریک ہوں، ایسا ہو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ ارے بھائی پہلے سے تھوڑی سی دیکھ بھال کر لیجئے۔ نکاح نامہ جو ہے وہ شیعہ پسند اللہ بورڈ نے اپنے لیے تو بنایا نہیں ہے، آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو کر لیجئے تاکہ پوری زندگی سکون و آرام سے گزرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مومنین کرام اور دیگر مسلمان اس پر غور کریں اور یہ نکاح نامہ جو بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ خطیب اکبر نے بنایا تھا اس کو رائج کیا جائے، اس سے قوم کا ہمارا فائدہ ہے، خطیب اکبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ٹاپک بہت ہیں لیکن بس یہ موضوع جو سامنے تھا اس پر میں نے اپنے خیال کا اظہار کر دیا۔ اب دو لفظوں میں میں باجازت صدر، جیسا کہ 5واں آئٹم ہے کہ دیگر امور باجازت صدر،
تو وہ میں گویا اجازت لے چکا ہوں، بات میری ہو چکی ہے مولانا اطہر صاحب محمد اشفاق صاحب قبلہ سے، کہ ابھی پرسوں کی بات ہے، ظاہر ہے ہمارے عزیز فخر ملت یعصوب عباس صاحب میرے پہلو پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آنے کے قابل نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں آنا ہے تو آ گیا۔ تو ان سے میری بہت دیر گفتگو ہوئی، اور ایک بات کی بہت اہم ضرورت ہے، اس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیعہ پسند اللہ بورڈ بنے ہوئے 11 سال ہو گئے، 2005 میں یہ بنا تھا، اس کے بعد اس کے کئی اجلاس ہوئے، دلی میں ہوئے، بمبئی میں ہوئے، لکھنؤ میں ہاں، اور جب بھی اجلاس ہوتا تھا تو میں خطیب اکبر سے، ان کے خانوادہ جانتا ہے کہ میرے ان کے گفتگو مسلسل ہوا کرتی تھی، کافی دیر بیٹھا کرتا تھا میں ان کے پاس، میں اکثر ان سے یہ پوچھتا تھا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ اجلاس کیسے کریں گے؟ تو وہ مسکرا کر فرماتے تھے کہ بھائی مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے، میرے 2 ایک ساتھی ہیں وہ میرا ساتھ دے دیتے ہیں، باقی میں اپنے پاس سے پیسہ خرچ کرتا ہوں۔ یعنی گویا 11 سال تک خطیب اکبر نے اپنی جیب سے اور اپنے اثرات سے شیعہ پسند اللہ بورڈ کو چلایا، اور کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، انہوں نے بورڈ کو چلا دیا، آج بورڈ اس منزل پر پہنچ چکا۔ لیکن خطیب اکبر کے بعد سوچا یہ گیا کہ ان کے چھوٹے بھائی خطیب عرفان مولانا محمد اشفاق صاحب قبلہ، جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، چونکہ کل غدیر بھی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جانشینی کے مسئلے میں جب مسئلہ آتا ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا جانشین ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس کی تاسی میں، اس کی پیروی کرتے ہوئے، غلامی کا اعلان کرتے ہوئے مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو بحیثیت صدر شیعہ پسند اللہ بورڈ میں تسلیم کر لیا۔ لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ چونکہ یہ انتظامیہ کا جلسہ ہے، اس بنا پر یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے ممبران ہیں، جتنے عہدیداران ہیں، ان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ اب تو خطیب اکبر ہیں نہیں، لیکن حالات ویسے ہی ہیں، زمانہ ویسا ہی ہے، پروگرام ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لہذا اب اگر ہم باقاعدہ طریقے پر متوجہ نہیں ہوں گے تو آگے ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ اس بنا پر میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ہمارے انتظامیہ کے ممبر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ سب مکمل طریقے پر تعاون کریں اور کافی دلچسپی لیں تاکہ اس ادارے کو اسی منزل پر رکھا جا سکے جس منزل پر خطیب اکبر لے کر آئے تھے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ، موقع نہیں ہے ورنہ اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا، میں یہی امید کروں گا کہ آپ متوجہ ہوں گے اور کام کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا جیسا نالائق بورڈ میں ہے اور کام نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی سے بورڈ سے الگ ہو جائے اور دوسروں کو آنے کا موقع دے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس بات کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے اور ادارے کو فعال بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ والسلام علیکم۔